بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں دوستوں؟ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراض کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی جب اما عائشہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اس بارے میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بہنوں کو اعتراض ہے اور اس کو وہ مدعا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب و مسلک کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی مذہبی شخصیات کا مذاق اڑانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ ہمارا دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، انہیں اپنا دیوتا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا بھلا مت کہو، انہیں گالیاں مت دو، نہ ہی ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا کہو، نہ ہی ان کے مذہب کو برا بھلا کہو، کیونکہ عداوت و دشمنی میں وہ پھر تمہیں بھی گالیاں دیں گے، تمہارے بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تمہاری کتابوں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، دین اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن آج کچھ مسلم نیتا ووٹ بینک کے لیے ہمارے اپوزیشن میں موجود ہندو بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے نبی کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری مذہبی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کنہیا لال جیسے گناہ لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے، جس کی اجازت کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم نہیں دیتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراض کے بارے میں، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بعد میں ہوگا، اس سے پہلے یہ جو اعتراض کیے گئے جی پر ہوگا، لکشمن جی پر ہوگا۔ لیکن ہم یہاں کسی بھی شخصیات کے کی شان میں گستاخیاں کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں، وہیں پر ہم رام جی اور لکشمن جی کا بھی دفاع کریں گے، ان کا ڈیفنس کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں کہ آپ رام جی پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب اپنی ہی مذہبی کتاب کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب رام جی نے سیتا بہن سے شادی کی تو اس وقت سیتا بہن کی عمر محض 6 سال کی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ راون نے جب سیتا جی کو اغوا کیا، انہیں کڈنیپ کیا، تو سیتا جی نے راون سے کیا کہا کہ میں ابھی فی الحال جو ہے 18 سال کی ہوں اور 12 سال اپنے شوہر رام جی کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جب 18 میں سے آپ 12 مائنس کریں گے تو ہوئی 6 سال کی سیتا جی۔ اس طرح سے رام جی نے سیتا جی سے کتنی سال کی عمر میں شادی کی؟ جب سیتا جی 6 سال کی تھی جب رام جی نے شادی کی۔ اب بات کرتے ہیں لکشمن جی کا۔ لکشمن جی کی پتنی کا نام ارملا تھا، اور جس دن رام جی کی شادی ہوتی ہے اسی دن لکشمن جی کی شادی ہوئی۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارملا کی عمر کتنی رہی ہوگی۔ تو اب بات آتی دفاع کی، ڈیفنس کی، تو جہاں پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، وہیں پر رام جی اور لکشمن جی کا بھی دفاع اور ڈیفنس کریں گے، کیونکہ تینوں شخصیات کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہے، ان کا ہمارے درمیان ایک قدر و منزلت ہے، جس کی وجہ سے ہم تینوں شخصیات کا احترام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شادی کے قوانین کے بارے میں، تو اسلام کا یہ قانون ہے، یہ رول ہے کہ جب مرد و عورت فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر فٹ ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی عمر کی قید اسلام کے اندر نہیں بتلائی گئی ہے۔ جبکہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میرا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے میڈیکل سائنس سے ہے، اس لیے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں فٹ ہو جا رہی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور فزیکلی طور پر فٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے میچور سائیکل آ رہا ہے، MC آ رہا ہے، حیض کا خون آ رہا ہے، تو وہ لڑکی فٹ مانی جائیں گی۔ اب سائنس کا علاقوں کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ جو ممالک ایکویٹر پر پائے جاتے ہیں ان کا انوائرمنٹ جو ہے، وہاں کا ڈگری سیلسیس جو ہے ہائی لیول کا ہوتا ہے، وہاں پر گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح سے سعودی عرب کا علاقہ ہے جو صحرائی علاقہ ہے۔ عرب ممالک کے زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے، اس لیے وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے نہایت ہی گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی لڑکیاں جلدی فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر فٹ ہو جاتی ہیں، اور لڑکیوں کا فزیکلی طور پر فٹ ہونا جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ انوائرمنٹ کے چینجز کے ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور ہارمون کے چینجز کے ساتھ انہیں مینسٹرول سائیکل آتے ہیں، انہیں حیض کا خون آتا ہے، جو بھی آتا ہے ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں جو واقع ہوتی ہیں وہ ہارمون کے چینجز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہارمون کا چینج ہونا یہ انوائرمنٹ پر منحصر ہوتا ہے۔
اس لیے سعودی عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہے، اس لیے وہاں کی لڑکیاں جلدی فزیکلی طور پر فٹ ہو جاتی ہیں اور انہیں جلدی میچول سائیکل آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اپنے قوانین کے بارے میں۔ تو آج بھی سعودی عرب کا جو قانون ہے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ 10 سال کی لڑکی ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے، وہ فزیکلی طور پر فٹ ہو جائیں گی۔ اور وہیں پر ہمارے ہندوستان کا قانون کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ جب لڑکی 18 سال کی ہوئیں گی تبھی جا کر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب چائنا میں چلے جائیں، ہمارے ہندوستان کے بازو کے ممالک میں چلے جائیں تو وہاں کا کیا ہے، چائنا کا کیا قانون ہے کہ وہ جب 21 سال کی ہوئیں گی تبھی شادی کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے میکسیکو دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہاں پر بھی ابھی بھی قانون ہے 12 سال کا۔ اس لیے شادی میں عمر کا کوئی عمل دخل بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے انوائرمنٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ، کیونکہ انوائرمنٹ کے چینجز کے ساتھ ہمارے باڈی کے اندر چینجز رونما ہوتے ہیں، اور انوائرمنٹ کے چینجز کے ساتھ ہمارے ہارمون چینج ہوتے ہیں، اس لیے مختلف علاقوں میں مختلف عمر کی قید رکھی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر میں اسی طرح سے فٹ ہو گئی تھیں فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، جس طرح سے ہماری سیتا بہن اور اسی طرح سے ارملہ بہن فٹ ہو گئی تھیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر میں فٹ ہوئی تھی، سیتا بہن جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں فٹ ہو گئی تھی، اور ارملہ ان سے کم کی عمر میں فٹ ہو گئی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے چنا کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن اور ہمارے احکام و مسائل، اور اسی طرح سے دیگر ہمارے دینی امور جو ہیں اسے جو کا تو یاد کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، پریکٹیکلی طور پر دیکھ سکیں، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہو یا دیگر مسائل ہو، امور ہو، اسے جان سکیں، اسے سمجھ سکیں اور ہماری امت میں پھیلا سکیں اور صحابہ کرام کو بتا سکیں، ہمیں بتا سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوالات کرتے تھے، ان سے احکام و مسائل پوچھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان سے کئی ایک مرویات موجود ہیں، کئی ایک حدیثیں مروی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر بالکل فٹ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کس عمر میں کی؟ ان سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، لیکن 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ رضی اللہ عنہا وہ فزیکلی طور پر فٹ ہو جائیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک انتظار کیا۔ ہم نپو شرما جی کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ہمیں لگا کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں لگا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانا چاہیے جس سے صحیح معلومات لوگوں میں عام ہو جائے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں یا کسی بھی مسلک کو، مذہب کو ماننے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔